بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلئی صاحب، 3 موضوعات ہیں جن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے جناب. ایک تو فیصل ووڈا صاحب نے آج میدان لوٹ لیا ہے. اچھا، اور وہ جو میلہ لوٹ لیا ہے. 10 گاڑیوں کا جو ایف بی آر کا ایک ایشو چل رہا تھا، فار ٹائم بینگ ٹل دا یعنی پیپرا بورڈ کے سامنے وہ سارا اسکروٹنی کے لیے معاملہ جائے گا اور پیپرا بورڈ کو وہ بلائیں گے. اس ٹائم تک اس سارے معاملے کو فریز کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. ایف بی آر کے جھولے تاخیر کا شکار. یس، تو وہ اس پہ بات کرنی ہے. وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا جناب. کہ آج اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کے سامنے انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے انکشافات کے اندر کیا میٹ ہے اور کیا ہے اس کے بارے ان میں کے بات کریں. انکشافات میں اتنا نہ جایا کریں. اچھا سنیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا، میں نے آپ کے سامنے ایک ایف بی آر کا ڈیٹیلڈ انالیسز رکھنا ہے کہ اس مالی سال کے دوران ابھی تک کتنی ریٹرنز آئی ہیں اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتنے پیسے، یعنی ان کی ورتھ کیا ہے، اس کا ایک ڈیٹیلڈ انالیسز میں آپ کے سامنے رکھوں. وہی جو اس دن آپ کہہ رہے تھے. جی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 10 میں آپ کے ارب سے زیادہ والے جی 12 درجن لوگ ہیں. 1 درجن لوگ ہیں. میں آپ کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ایکسیلنٹ جو ہے وہ ڈیٹیل رکھوں گا اور اس پہ پھر آپ کا تجزیہ لوں گا. تیسرا اور امپورٹنٹ ترین ایشو، آج پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران کو کوشش کی تھی انہوں نے کہ وڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں. یہ بات کرنی کیوں ضروری ہے؟ آپ مجھے ہنستے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ بات اس لیے کرنی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ٹی وی چینلز میں عمران خان کا نام لینے پہ پابندی ہے. لیکن اب تو چل رہا ہے یار. نام لینے پہ کیوں پابندی ہے؟ اب تو دیکھیں میری بات سنیں نا. اگر فیصل واڈا ہی لیتے ہیں روز. میری بات سنیں، اگر آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے جی تو پاکستان کے صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نام بار بار لیں. صحیح بات ہے، لیکن دیوار کے ساتھ انہیں کون لگا رہا ہے بھائی؟ وہ تو دیوار میں چننے جا رہے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا آگے کی بات ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے ان کے بارے میں بات کرنی جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، سب سے پہلے میں کہنے لگا تھا ویسے کہ آج آپ نے بھی میرا لوٹ لیا ہے کہ اکانومی پہ پروگرام کرنا ہے. اینڈ پہ آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی. اچھی بات ہے. نہیں، وہ بھی آج آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ مینلی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ عمران خان سے ملنے کے لیے گئی تھی، اس میں اکانومی کی ٹیم شامل تھی. ہاں جی، اکانومی کی ٹیم شامل تھے. امور جھگڑا تھے، مزمل اسلم تھے. جی، مزمل اسلم کا تو بیان میں نے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو اندر ہی نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے، وہ اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. پہلی جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج فیصل ووڈا صاحب نے بڑے انکشافات کیے. اچھا، یہ مجھے میں معذرت کے ساتھ یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی فائنانس کی آپ شاید بات کر رہے ہیں، فائنانس اینڈ ریونیو کی ناظرین جو میٹنگ ہوتی ہے، یہ پوری کمیٹی ہوتی ہے. آپ ہر دفعہ فیصل واڈا کو متحر پکڑا کے بیچ میں لے آتے ہیں. یار پوری کمیٹی کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہوگی نا اس میں. آج جو ایشو ہے اس لیے ان کے والا بارے صاحب میں کو بھی کریڈٹ دے دیا کریں. سن لینا. اگر مجھے آپ بات کرنے دیتے تو میں بات کرتا. آپ نے بات سے پہلے ہی مجھے ٹوک دیا ہے. جناب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سر، وہ ایشو یہ تھا کہ جو 10 گاڑیاں ایف بی آر نے خریدنے کی بات کی تھی روک دی گئیں. وہ رکی ہیں، لیکن اس سے پیچھے کیا ہوا ہے وہ ذرا سن لیں. جناب واڈا صاحب نے کہا ہے جی کہ کمیٹی کی میٹنگ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ ساری ریکارڈڈ ہوتی ہیں، پبلک ریکارڈڈ، اور وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں جو سینٹ کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کا. پورا ہاں جی. اس میں انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے 3 آفیسرز کے نام لیے انہوں نے. یہ کراچی بیسڈ آفیسرز ہیں کہ انہوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں انہیں. اللہ، وہ بھی فیصل واڈا کو؟ جی، بڑے دلیر افسر ہیں یار. ٹھیک ہے. اس پہ چیئرمین ایف بی آر نے کہا، قابل مذمت ہے اگر ایسا ہے. سنیں نا، چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ دیکھیں مجھے اس چیز کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا. آپ اس کو کرمنل پروسیڈنگز کے لیے کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بھجوائیں. اچھا، یہ بات ہو ہی رہی تھی تو جو سینیٹر سلیم مانڈویوالا ہیں جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انہیں بھی کچھ میسیجز ملے ہیں. تو اس پہ فاروق اشنائک اور جو باقی کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ ایف آئی اے کو ریفر ہونا چاہیے. اس پہ جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں
انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں تو چھوڑیں, کسی کو ریفر کریں یا نہ کریں, میں تو خود نمٹ لوں گا ان سے میں دیکھ لوں گا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کی پوری طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ پوری طرح سے تش تذبام ہو, پتہ چلے کہ کیا واقعی ان کو تھریٹننگ کالز یا میسیجز کیے گئے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ ان ایف بی آر کے آفیسرز کا نام استعمال کیا گیا. میں جسٹ کسی نے واٹس ایپ نمبر لے کے شرارت کر دی ہو, بالکل ویسے پیکا کا ایکٹ لگ گیا ہے. ہاں بالکل, پیکا کا ایکٹ لگ گیا ہے, اور یہ تو دھمکی, خیر یہ تو کرمنل پروسیڈنگ ہے نا, اگر تھریٹ ہے اور یہ قابل مذمت ہے. لیکن اگر تو ایسا ہے, دیکھیں اتنے سٹیکس کیا ہائی ہیں ایف بی آر میں کچھ لوگوں کے کہ وہ اس حد تک سینیٹرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ ایک اہم سوال ہے. یہ بات یہی ہوئی نا, اس پہ چیئرمین ایف بی آر نے بھی کہا, اور فائنانس منسٹر بھی وہاں پہ کمیٹی میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ پھر تو کل کلا کو ہمیں بھی دھمکیاں آئیں گی, کیبنٹ کو بھی دھمکیاں آئیں گی, تو اس لیے اس پورے معاملے کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا, جو اب پیپرا بورڈ کے پاس بھیجا گیا ہے, اب اصل ایشو کی طرف پیپرا بورڈ کے پاس بھیجا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا یہ گاڑیاں, ابھی آپ بتائیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں, تو کیا لیزنگ پہ لی جا سکتی ہیں, کیا 600 700 یا 800 سی سی کی گاڑیاں خریدی جا سکتی ہیں. یہ گاڑیاں جو ہیں وہ 1300 سی سی تک کی کیبنٹ نے اپروول دی تھی, تو اس سے اوپر کی جو تھی اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد کیا گیا. اچھا, ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا اور ایک کمپنی کو جو ہے وہ آپ نے وہ لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا فیزز کے اندر کہ وہ گاڑیاں ان سے لی جائیں گی, ہونڈا کمپنی تھی وہ جناب, انہی دنوں میں اسی دن جو ٹوئٹا کمپنی ہے اس کے دفتر پہ ریڈ کیا ایف بی آر نے, یہ انکشاف بھی کیا انہوں نے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو کمپٹیٹر تھا ان کا وہ ٹوئٹا تھا, تو ٹوئٹا کمپنی کے اوپر ریڈ کیا گیا. چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کروائیں, اور اگر میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں ان کو ذرا ڈیمیج کرنے کے لیے, وہ بیسیکلی ان کو سبق سکھانے کے لیے, یہ بقول فیصل ووڈا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جس میں چیئرمین ایف بی آر کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, سن لیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے اوپر یا کسی اور کے اوپر ایف بی آر سے باہر بھی آپ اس کے اوپر بات کرنا, کسی سے انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آپ پہ اعتماد ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو پوری طرح سے تحقیقات کر کے بتاؤں گا کہ کمپنی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے میرے خیال میں پرابیبلی کراچی کے اندر ہی, تو اس پہ کیوں ریڈ کیا ایف بی آر نے. وہ بار سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شوگر میلہ آنے والے دنوں میں بھی لگے گا. بالکل, گاڑیاں فیصل واڈا نے رکھوا دی ہیں ان کی خریداری, یہ ایک اچھی بات ہے. چلیں اچھی ہے کہ نہیں ہے, اب آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے لیے گاڑیاں ضروری ہیں. اس دن آپ ڈیولز ایڈوکیٹ تھے نا, میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں اضافہ چاہتے ہیں, سائیکل پہ بیٹھ کے جائیں, یا آج کل ویسے سینیٹرز کا یہی سوال تھا. اچھا, یہ آپ مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو اب تقریباً 384 ارب کا شارٹ فال آ گیا ہے, یہ ان گاڑیوں میں جا کے پورا کرنا تھا انہوں نے. ویسے فیصل واڈا نے ایک اور بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا جی یہ جو 56 افسروں کے نام لیے انہوں نے. اچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ 56 افسروں کے پاس کون کون سا گولڈ کے اندر انوالو ہے, کون سا ڈائمنڈس کے اندر بزنس کے اندر انوالو ہے یار, اور یہ کتنے کرپٹ ہیں یہ. اچھا, نام نہیں لیے انہوں نے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا 100 گاڑیاں ایف بی آر نے لی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ 100 گاڑیاں کن کن لوگوں کے گھروں میں کھڑی ہیں. دیکھیں یہ بات تو دیکھیں, ان کو آپ کریڈٹ دیں, یہ بات کریڈٹ ہے. انٹیلیجنس کے معاملات ہیں, اس میں تو فیصل واڈا کو آپ مات نہیں دے سکتے نا. بالکل, یہ بات ٹھیک ہے. وہ کاریگر ہے اس میں یار. تو ٹھیک ہے, دیکھیں یہ چیزیں تشخیص بام جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کی بات کا یہ مفہوم سمجھاؤں, یہ بہت ساری اہم باتیں یہ ہوئی ہیں کہ صرف اتنی سی, یہ گاڑیاں رکھوانے پہ ہی ایف بی آر کے اندر جو الیجڈلی بقول سینیٹرز کھلبلی مچی ہے ناظرین, وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو بھی سکتی ہے. اگر یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے کہ ٹویوٹا پہ ریڈ ہو رہا ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے, کرپشن اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یار, اس کو یہ شباز شریف صاحب کو بھی کوئی ٹلی مار کے فیصل واڈا کو کہیں جگا دیں یار. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اچھا, دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے بھائی جان, ٹوٹل جو ریٹرنز فائل ہوئی ہیں ابھی تک وہ ہیں جی 5.936 ملین, تقریباً 6 ملین کہہ لیں لگ بھگ. اس میں جو نل فائلرز 60 لاکھ
جو نل فائلرز ہیں جنہوں نے اپنی ریٹرن تو شو کی ہے لیکن ٹیکس کسی طرح کا ادا نہیں کیا، ان کی تعداد ہے بھائی جان کوئی 26 لاکھ 2.6 ملین. 26 لاکھ ٹھیک ہے جی، تقریباً یہ 40% کے آگے پیچھے آتی ہے. 43%. ہاں جی، جناب نے پرسنٹیج نکالی تھی اس تھینک کی. یو ویری مچ. اچھا، اس میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں بھائی جان، جن لوگوں نے اپنی انکم کو شو کیا ہے 100 ملین سے زیادہ، ان کی تعداد پورے ملک کے اندر 3651 ہے. اور جن 100 لوگوں نے ملین ہو گئے ناظرین 10 کروڑ ہوا. جی، اور جنہوں نے 5 کروڑ سے 10 کروڑ کے درمیان شو کی ہے، ان کی تعداد ہے 4370. اور یہ 10 کروڑ سے اوپر بھی گئے ہیں کچھ کہ نہیں؟ 10 کروڑ میرے پاس جو ہے وہ 10 کروڑ تک کا وہ پورا ڈیٹا ہے. 10 کروڑ والے کتنے ہیں؟ 4000. نہیں، 10 کروڑ والے جو ہیں وہ 3651 ہیں. اچھا 10 کروڑ سے زائد. اچھا، چیئرمین FBR نے ایک اور انکشاف کیا چند دن پہلے. انہوں نے کہا جو 10 ارب سے زیادہ ہیں ان کی تعداد جو ہے پورے پاکستان میں صرف 12 لوگ ہیں. درجن بھر، جی مٹھی بھر. جی، تو 2 مطلب ہے سارے. اچھا، میرے پاس پورا ڈیٹا ہے، اگر آپ مجھ سے ڈیٹیل اور مانگیں تو میں ساری وہ بھی ڈیٹیل شیئر کر دوں. لیکن ابھی تک جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں ایک چیز مجھے اور کہنے کہ دیں. تقریباً 60 لاکھ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں اس دفعہ پاکستان کے فائنینشیل ایئر میں، جس میں سے تقریباً 26 لاکھ 40% نے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس دینے کے کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کا بنتا. ایک چیز مجھے اور کہنے دیں تاکہ ذرا بات کلیئر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سیلریڈ کلاس کی 4 لاکھ کی لمٹ ہے. 4 لاکھ سے اوپر ہو تو آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. 4 لاکھ کے 50,000. 50,000 تو بیسیکلی 4 سے 6 لاکھ کی ہے نا، تو جس کی 4 سے اوپر ہو اس نے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں نے اپنی انکم جو ہے وہ زیرو شو کی ہے اس کے اندر، یعنی 4 لاکھ سے کم اپنی انکم دکھائی ہے، ان کی تعداد ہے بھائی جان کوئی 22,54,000. یہ سالانہ انکم کی بات کر رہے ہیں ناظرین مہتاب صاحب، جی کہ چونکہ 12 سیلریز کو آپ 50,000 والے کو ڈیوائڈ کریں گے، ضرب دیں گے، 6 لاکھ آپ کی بالکل سالانہ بنے گی. اچھا، جن لوگوں نے اپنی انکم کو 4 لاکھ تک شو کیا ہے ان کی تعداد پورے پاکستان میں 2,72,000 ہے. میرے کہنے کا مقصد اس پورے ڈیٹا کو سامنے رکھ کے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. یا تو پاکستان میں امیر لوگوں کی تعداد بڑی کم ہے، یا اس ملک میں ٹیکس چوری بڑی زیادہ ہے. نہیں وہ یہ بات نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ہے. اس تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جو حاج کمیٹی میں تھا کہ اس ملک کی جو اتھارٹیز ہیں، ٹیکس اتھارٹیز ہیں، شاید ان کو بھی نظر کم آتا ہے. ان کو نظر کم آتا ہے. ہاں، جب ویسے فیصل واڈر نے ایک اور بات بھی ان کی، کو نظر ہی نہیں آتا بھائی یہ پیسے پہ وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بند کر کے بیٹھے وہ ہیں. کہتے ہیں کہ 386 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے نا ہاں جی، پہلے 6 ماہ میں، ماشاء اللہ، یہ ہمارا ایک یونٹ بنائیں، ہم آپ کو FBR کے لوگوں سے ریکور کر کے دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں. جب 1700 ارب کی ٹیکس چوری خود مانتے ہیں یار چیئرمین FBR کے اندر سے یہ معاملے چل رہے ہیں، تو 386 ارب کیا چیز ہے یار. دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاؤں، پیسے چوری ایک طرف کا بندہ نہیں کر سکتا، کوئی دوسری طرف کا بینیفیشری بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو اس کا مطلب مجھے پوری بات کرنے دیں. اگر FBR کے آفیسرز چور ہیں تو اس کے ملک کے بزنس مین بھی چور ہیں. آپ اس بات پہ چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دوں؟ آپ آ جائیں وہ ہم اسی پہ آ جاتے ہیں کہ غریب کم ہیں جناب یا امیر لوگ بہت ہی کم ہو گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو اتھارٹیز ہیں جن کی آپ بات کریں اللیجڈ، وہ ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں آنکھیں بند وہ کر کے بینیفیشری بیٹھے ہیں نا، اسی لیے نا وہ بینیفیشری ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ فرشتے ہو جائیں اور باقی طبقے سارے چور اور ڈاکو رہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو اپنے کاہلی کو صرف یہ پبلک میں دکھانے کے لیے یہ بتاتے رہیں یار اس ملک میں اربوں پتی لوگ ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. بھائی ٹیکس تو آپ نے لینا ہے. یہ FBR کی ذمہ داری، میں تو یہاں تک میں مانتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر FBR کے آفیسرز کرپٹ ہیں تو اس ملک کے بزنس مین بھی کرپٹ ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے مہتا صاحب، جیسے میں آپ ہوم سیکرٹری کے پاس جاتا ہوں اپنے ایک انصاف کے لیے کہ یار یہ یہاں پہ ایک بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار یہ تو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو جائے گا تو تم کہیں اور جاؤ. بھائی یہ ٹیکس چوری آپ نے پکڑنی ہے، یہ لا اینڈ آرڈر آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ اسٹیٹ، آپ گورنمنٹ، آپ ادارے کس لیے ہیں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. زیادہ ذمہ داری اور اونس جو ہے
وہ FBR کے آفیسرز کے اوپر ہے. اسی لیے میرا آرگومنٹ ہے کہ آپ ان کے لیے اچھی گاڑیاں بھی رکھیں اور ان کی سیلریز اور رینومریشن بھی اچھے کریں. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو صحافیوں کے لیے ہے. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو صحافیوں کے لیے بھی ہے. آپ صحافیوں کی تنخواہیں جب تک اچھی نہیں کریں گے وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے نہیں کریں گے. FBR کا تو صحافیوں کی تنخواہ سے مقابلہ ہی نہیں بھائی. FBR والے پھر بھی اچھی تنخواہ لیتے ہوں گے, آپ بیچ میں صحافیوں کو لے آتے ہیں. نہیں, میں سب کے لیے یہی ہے یار. FBR کے جو کلرک کی ایک تنخواہ حال میں آپ کو بتاؤں, کسی صحافی سے اچھی ہوگی. اور بھائی جان ایسی بات نہیں ہے. آپ اچھی تنخواہیں دیں اور پھر جو ہینکی پھینکی کے اندر ملوث ہو اس کو چوک اور چورائی پہ لٹکا دیں. او یار یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتے. ہاں ابھی تک تو نہیں تو یہ ملک بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں تو ٹیکس چوری ہوتی رہے گی اور ان کی ملی بھگت سے ہوتی رہے گی اور ہو رہی ہے. اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ابتدا کہیں نہ کہیں سے کرنی پڑے گی. ضرور پوچھیے گا فیصل واڈا سے, مجھے یقین ہے کہ وہ بڑے زبردست آدمی ہیں. ویسے کس دن آئے بھی یہاں پہ, آپ ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. میں نہیں کب تعریف, وہ آپ کو لفٹ نہیں کراتے یار. فیصل واڈا صاحب آپ کی مہتاب صاحب سے کیا ناراضگی ہے یار؟ میں نے آپ آئے ان کے میں نے کبھی ان کی تعریفوں کے پل نہیں باندھے. پتہ نہیں یار, آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں ایک ایشو انہوں نے اٹھایا, اس ایشو پہ جو باتیں انہوں نے کی ان باتوں کے اوپر مجھے مکمل پورا 100% یقین نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کروائیں, جو سچا ہے وہ بھی سامنے آ جائے. اگر FBR کے آفیسرز ملوث ہیں تو ان کو سزا ملے. فیصل واڈا صاحب کے لیے آپ کے دل میں چلے گوشہ ہے, وہ فیصل واڈا صاحب آپ بھی وہ گوشہ پیدا کریں اور یہاں آئیں, بیٹھیں, ہم سے بات کریں. اور بہت سارے لوگ یہ مجھے پیغامات آئے, توقع رکھتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جس طرح FBR کو رگڑ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ کس دن خود اپنا بھی سارا انالیسز انہیں بتائیں کہ انہوں نے کتنے سالوں میں کتنا ٹیکس دیا ہے, کس طرح ان کے ایسٹس ہیں, کیا ہے, سارا کچھ اپنا بھی بتائیں تاکہ پتہ چلے یار یہ کتنے ٹرانسپیرنٹ. وہ تو دیکھیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کریں گے تو آپ ان کا نکلوائیے گا نا, نکلوائیے گا الیکشن کمیشن سے نکلوا لیجیے گا. کمیٹی میں بھی بتا دینا تاکہ وہ FBR والوں کو حوصلہ ملے یار کہ بندہ تگڑا بیٹھا ہے. نہیں ہے تو تگڑے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا آخری بات, عمران خان سے آج ملاقات جو ہے وہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کوئی زیادہ میرے خیال میں وہاں پہ کافی پرابلم ہوئی ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. عمران خان سے ملاقات ان کی سیاسی ٹیم سے بھی نہیں ہونے دی جاتی. ان کی آج معاشی ٹیم کی بات کر رہے ہیں, ان سے بھی نہیں ہونے دی جا رہی. کسی اور سوائے فیملی کے عمران خان کے لیے جو ملاقات کے راستے ہیں نا وہ بہت مسدود ہیں, کم ہیں, اور بڑی خاص اجازت کے بعد, کسی ارینجمنٹ کے بعد وہ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. اب خان صاحب کو میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کسی دن آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے اور ہم نے PTI کی پالیٹکس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے, بڑی اہم. خان صاحب کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آپ دیکھیں کال کوٹری میں بیٹھے ہیں, آپ ایک گوشے میں بیٹھے ہیں, آپ کو اسپیس چاہیے, آپ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں, بات چیت کا آغاز کریں, تھوڑا سا آگے بڑھیں یار. ایک دو سٹیپ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, 2 قدم پیچھے بڑھتے ہیں, سامنے آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, پیچھے پھر تلوار لہرا لیتے ہیں. یار یہ ایسے تو نہیں جنگ لڑی جاتی. آپ آئیں اور ایک ون ون سچویشن پیدا کریں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا پیغام تو ان کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ہے پیشنس, ہولڈنگ یور ہارسز, صبر. اور اپنی زبان سے جو وہ پھول جڑتے ہیں وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے موسم خزاں ہی رہنے دیں تاکہ سسٹم تھوڑا سا آگے چلے. آپ نے بات کر لی ہے. ہاں جی. اب مجھے ایک بات کہنے دیں, اور اس کے درمیان میں آپ نے نہیں بولنا جناب. کل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ پورے ملک میں ایک بلیک ڈے منا رہی ہے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ چلو میں تو ہنس رہا ہوں. ایک بلیک ڈے منا رہی ہے, اچھی بات ہے. اور کل میں اور آپ اگر پروگرام ہم نے کیا تو ہم بلیک ربن یہاں پہ لگا کے, کالا کوٹ بھی پہن لیں. کالا کوٹ تو میں نے پہنا ہوا ہے, کالی پگڑی پہن لیں, پگڑی شگڑی کالا لباس پہن لیں, لیکن ایک کالا ربن جو ہے وہ آپ نے پیکا کے قانون کے خلاف یقینی طور پہ ہم بھی سخت احتجاج کرتے ہیں. قابل مذمت قانون ہے یہ ناظرین, یہ لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو غلط چیز نہیں شیئر کرنی چاہیے وہ ہم کہتے ہیں, لیکن یہ اس کے مس یوز کے آثار ہمیں کسی حد تک نظر آ رہے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم بھی بلیک ڈے منائیں گے. ہاں نہیں, ہم تو حد ہی نہیں بلیک ڈے. ہم تو آپ کو پتہ ہے ٹویٹر جب بند ہوا, اب اس کو بھی سال ہونے والا ہے, 8 فروری آ رہی ہے, تو ہم اس وقت بھی کالی پٹیاں باندھ کے احتجاج کرتے رہے, تو پرواہ ہی نہیں. یہ محسن نقوی کالی قمیض تو پہن لیتے ہیں, تو کالی پٹی انہیں نظر نہیں آتی یار. میرے خیال میں ہمیں اسی کے ساتھ اجازت لینی چاہیے. اس سے پہلے ایک ضروری بات کرنی ہے. آج بڑے اچھے کامنٹس آئے ہیں ایک پروگرام میں, اور ایک ساتھی نے بات کی ہے, اس پہ ہم بے شک بھٹی صاحب کو بھی بلائیں گے, وقار بھٹی ناظرین. انہوں نے کہا جی کہ ڈریپ, اور یہ واقعی یہ میں نے بھی آج ذاتی طور پہ میرے ساتھی جنہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے محسوس کیا ہے. دوائیوں کی قیمتیں ہر ہفتے بڑھا رہی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی. لوگوں کی پہنچ سے, غریب آدمی کی پہنچ سے ادویات بہت دور ہوتی جا رہی ہیں.
کوئی شہباز شریف، کوئی محسن نقوی، کوئی ہیلتھ منسٹر اس پہ نوٹس نہیں لے رہا. انہوں نے اپیل کی ہے چیف صاحب سے کہ کم از کم آپ ہی نوٹس لے لیں. ہم اس پہ کسی دن ضرور بات کریں گے، یہ پبلک امپورٹنس کا بہت بڑا ایشو ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.